مجھے ایک سوال کا جواب دو، تمہارے گھر میں کتا ہے؟ ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پینی وائز اور پاؤنڈ فولش ہیں. ہمیں اس بات کی تکلیف تو ضرور ہے کہ یار یہ 1 روپیہ اس کنسلٹنٹ کو یا ایکسپرٹ کو دے دیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم اپنا اربوں روپیہ جو ہے وہ اسٹیک پہ لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں. خود سے ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کریں، خود سے دوائیاں لینے کی کوشش نہ کریں. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہ کیا آپ واقعی ریئل اسٹیٹ میں ایک ماہر ہیں اور ایکسپرٹ ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر 80 سے 90% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ ہیں اور ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آپ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر آپ گولیاں کھا لیں گے، یہاں پر آپ گاڑیاں گھر میں ٹھیک کرنے کی. تو جگاڑو قوم ہے ہماری ایک، اور سارے ہم جگاڑ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جگاڑ لگانے کی ہماری جو عادت ہے نا، وہ نیچے سے لے کے اوپر تک سب کے اندر ہے. آپ بڑے سے بڑے ڈیولپر سے بھی بات کر لیں گے تو اس کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ بغیر پیسے دیے، بغیر کچھ کیے، بغیر کسی ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کیے بغیر، مجھے چونکہ سارا علم ہے، میں نے چونکہ پورا تعلیم حاصل کر لی ہوئی ہے، تو مجھے جو ہے نا وہ زیادہ بہتر پتہ ہے، اور مجھے دوسرے کی چیز کو اور اس کی ایڈوائس کو میں نے ویلیو نہیں کرنا. تو اس کے اوپر ایک بڑی اچھی ایک ویڈیو ہے، میں نے پچھلے دنوں دیکھی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں. اس کا اوریجنل ویڈیو کا لنک بھی ہم دے دیں گے آپ کو. تو وہ اس طرح سے ہے کہ ایک چودھری صاحب کسی محفل میں جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کو جو ہے نا ایک پروفیسر صاحب ہیں جو تعلیم اور فلسفے کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو چودھری صاحب کو ایک بڑا تجسس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تعلیم کیا ہے؟ پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں. پروفیسر صاحب کہتے ہیں تعلیم جو ہے اور فلسفہ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو لاجک سکھاتا ہے. چودھری صاحب پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی لاجک کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی لاجک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو منطق آتی ہے. چودھری صاحب پھر پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ منطق کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی منطق کا مطلب آ گئی. وہ کہا جی چلیں یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، اب بتائیں کہ آسان لفظوں میں بتائیں کہ یہ کیا ہے. اب تھوڑا سا غصہ بھی چڑھنا شروع ہو گیا چودھری صاحب کو. تو انہوں نے کہا جی کہ بیسکلی آگہی جو ہے وہ آپ کے لاشعور میں شعور کی کھڑکیاں بیدار ہوتی ہیں. چودھری صاحب کو اور غصہ چڑھے. بہرحال انہوں نے کہا جی مجھے سمجھائیں یہ تعلیم ہے کیا؟ تو پروفیسر صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں میں آپ کو منطق سکھاتا ہوں، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ کے گھر میں کتا ہے کہ نہیں ہے. تو چودھری صاحب کہتے ہیں جی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا گھر ماشاءاللہ بڑا ہوگا. چودھری صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا کار ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اور بھی جانور ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی بالکل الحمدللہ، مجھاں بھی نے، گاواں بھی نے. اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے چودھری صاحب کہ آپ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی زمین جائیداد بھی ہوگی. چودھری صاحب کہتے ہیں جی بالکل الحمدللہ ہماری زمین جائیداد بھی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی چودھری صاحب اس کا مطلب ہے اگر آپ کی زمین جائیداد بھی ہے تو آپ کے والدین بھی ماشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس بھی خوشحال ہوں گے اور ان کے پاس بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوگا. وہ چودھری صاحب کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے جی، وہ ماشاءاللہ تعالیٰ میرے والد بھی چودھری تھے. انہوں نے کہا جی کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ جناب انہوں نے آپ کی بھی اچھی تربیت کی اور خود بھی وہ ایک اچھے اور نیک انسان ہوں گے. چودھری صاحب کہتے ہیں جی بالکل الحمدللہ میرے والد صاحب بڑے اچھے اور نیک آدمی تھے. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں جی کہ اس کا نام ہے منطق. یعنی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا اور میں نے اس سوال سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ آپ کے والدین جو ہے وہ شریف لوگ تھے اور آپ مالدار آدمی ہیں اور آپ ایک اچھے اور نیک شخص خود بھی ہیں. چودھری صاحب سوچتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں یار یہ تو مجھے 5 منٹ میں جو ہے وہ تعلیم سمجھ میں آ گئی ہے، یہ 16 سال سے تعلیم سمجھ رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا. تو چودھری صاحب جو ہے نا جی وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو گھر چلے جاتے ہیں. جب گھر جاتے ہیں تو راستے میں ان کا دل کرتا ہے کہ میں نے تعلیم تو سیکھ لی ہے، تو میں بھی اپنی تعلیم جو ہے نا وہ کسی کے اوپر آزماؤں. اور چودھری صاحب کو کوئی بندہ ملتا نہیں ہے. گھر پہنچ جاتے ہیں بڑے پریشان، سوچ رہے ہیں کہ تو سامنے سے ان کا ملازم آ رہا تھا شرفو. تو چودھری صاحب شرفو کو دیکھ کے بلاتے ہیں شرفو ادھر آؤ، تم بھی کچھ پڑھ لکھ لو. تو شرفو کہتا ہے سر پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ؟ تو سب کہتے ہیں اس سے تعلیم آئے گی، آپ کو فلسفہ آئے گا. وہ کہتے ہیں جی تعلیم فلسفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تعلیم فلسفہ سے لاجک آئے گی، منطق آئے گی. کہتے ہیں جی لاجک منطق کیا ہے؟ شرفو پوچھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آگہی آئے گی. تو
کہتا ہے شرفو پریشان ہو کے چودھری صاحب میں پڑھیا لکھیا بندہ نہیں ہاں، مینوں جڑا ہے وہ آسان لفظ دسو کہ یہ تعلیم کی شے ہے. کہتے ہیں چلو شرفو میں بتاتا تمہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دو، تمہارے گھر میں کتا ہے؟ اب شرفو کہتا ہے نہیں چودھری صاحب میرے گھر تو کتا نہیں. اب چودھری صاحب کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کہیں، اب پھنس جاتے ہیں. تھوڑی دیر سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں شرفو میری گل سن، کل تو نوکری تے نہیں آنا، میں تینوں نوکری تے نہیں رکھنا. وہ پریشان ہو جاتا ہے، پوچھتا چودھری صاحب میں کی غلطی کر دیتی ہے، میری کی سزا ہے، میں کیوں مینوں یہ سزا دے رہے ہو، میرے تو کی گناہ سرزد ہو گیا. چودھری صاحب کہتے ہیں دیکھو یہی تعلیم ہے، یہی آگہی ہے، یہی فلسفہ ہے. مجھے ایک سوال سے پتہ چل گیا کہ تیرے ماں باپ شریف لوگ نہیں سن. تو جناب علی اس ساری بات کا مقصد یہ تھا کہ آپ میں سے 80% لوگ انفارچونیٹلی جو ریئل اسٹیٹ میں ایکسپرٹ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہوتے نہیں ہیں. انہوں نے اسی طرح سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. وہ 5 منٹ کسی کی بات سنتے ہیں، میری بات سنیں گے، کسی دوسرے کی بات سنیں گے، تیسرے کی بات سنیں گے، چوتھے کی بات سنیں گے، 5ویں کی بات سنیں گے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا ویل ایجوکیٹ کر دیا. دیکھیں پوری دنیا کے اندر مجھے بھی پتہ ہے کہ جناب ہڈیوں کا جو آرتھوپیڈک سرجن نے کیا کام کرنا ہوتا ہے، لیکن کیا میں وہ کام یا کیا وہ میں آپریشن صحیح طرح سے پرفارم کر سکتا ہوں؟ اسی طرح سے اگر میں نے کوئی ایک ایسا کام کرنا ہے، لیٹ سپوز کہ میں نے گاڑی کا اپنا کام کرانا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ کارپوریٹر میں صفائی ایسے ہونی ہے، چیزیں ایسے ہونی ہیں، لیکن جب تک میں اس کے ایکسپرٹ کے پاس نہیں جاؤں گا، جس طرح سے وہ کام کر سکے گا، جس طرح سے وہ بہتر اس کی سروس کر سکے گا، اس طرح سے میں نہیں کر سکتا. ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پینی وائز اور پاؤنڈ فلش ہیں. ہمیں اس بات کی تکلیف تو ضرور ہے کہ یار یہ 1 روپیہ اس کنسلٹنٹ کو یا ایکسپرٹ کو دے دیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم اپنا اربوں روپیہ جو ہے وہ اسٹیک پہ لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں. ایک ایگزامپل لے لیں کہ جناب ایک ڈیولپر میرے پاس آئے، مجھے کہتے ہیں کہ جناب میں نے پروجیکٹ کرنا ہے. ہم نے کہا جی کہ پروجیکٹ ہے، اس کی یہ اتنی فیزیبلٹی کاسٹ ہے، چیزیں ہیں، اس کے آپشنز نکلیں گے، یہ پہلے آپشن 2 آپشن. انہوں نے کہا جی نہیں مینوں نہیں لوڈ، میں آئی ایم ڈن ود دس، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف آپ جو ہے وہ ایک جنرلی بتا دیں. مینوں پتہ ہے کہ کنسٹرکشن تے نہیں کاسٹ لگتی ہے، اینا بلٹ اپ ایریا ہے گا، تو ایوری تھنگ از ڈن، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو میک اینی ادر پلانز ریدر دین دس، اور نہ مجھے اس کی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب وہ پروجیکٹ جب اس طرح کے آتے ہیں مارکیٹ کے اندر، جب وہ پروجیکٹ فیل ہوتے ہیں یا وہ پروجیکٹ سلو ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے نا وہ شرفو صاحب والی حالات ان کے پھر ہو جاتے ہیں کہ جناب انہوں نے جڑا ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ جناب تعلیم کی ہے، اور ان کو یار پتہ نہیں سارا پروجیکٹ ایوری تھنگ واز فائن بٹ آئی ڈونٹ نو سم تھنگ ہیپنڈ. سو مقصد بات کرنے کی یہ ہے کہ جی کہ جس طرح سے جو آپ کا کام ہے آپ اس کے اندر ایکسپرٹ ہیں، آپ اس کو سنبھالیں. میں یہاں سے اٹھ کے میں آرتھوپیڈک سرجن نہیں بن سکتا، میں یہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ دل کا سرجن نہیں بن سکتا، میں یہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ الیکٹریکل انجینئر نہیں بن سکتا، یا میں سول انجینئر نہیں بن سکتا. اسی طرح سے آپ اگر سول انجینئر ہیں، آپ کسی اور فیلڈ کے اندر ہیں، تو آپ جو ہے وہ جس فیلڈ کے اندر میری ایکسپرٹائز ہیں، جو انویسٹمنٹس کی ہیں یا ریل اسٹیٹ کی ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے. اور اگر کر بھی سکتے ہیں تو آپ کی ایفیشنسی 50% ہوگی، 40% ہوگی، 30% ہوگی، جبکہ میں اس کو 80%، 90% تک پروفیشنلی بہتر کر سکتا ہوں، یا میرے طرح کے اور کنسلٹنٹ جو اگر ہیں تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں. مقصد بات کرنے کا صرف اور صرف اس ویڈیو کا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مہربانی ہے کہ خود سے ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کریں، خود سے دوائیاں لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ میری آدھی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس آدھی ویڈیو سے آپ اسی طرح سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں چودھری صاحب کی طرح، اور وہ تعلیم کو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں تو سارا کچھ سیکھ گیا. اور میں سارا کچھ سیکھ کے جب آپ اس کو آزماتے ہیں اور وہ چیز واپس نہیں ہوتی ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا یار یہ تو ایسے نہیں ہے. تو آپ نے اگر گولی کھانی ہے، اینٹی بایوٹک کھانی ہے، تو اس کا 5 دن کا کورس پورا کرنا ہے. اگر آپ نے کورس پورا نہیں کیا، 2 دن کے بعد چھوڑ دیا، 3 دن کے بعد چھوڑ دیا، تو آپ کا کورس پورا نہیں ہوا، آپ کو علاج پورا نہیں ہوگا. اسی طرح سے ہر چیز کے اوپر جو بھی ریئل اسٹیٹ ہے، اٹس اے اسٹریٹجی، اٹس مینجمنٹ. ٹھیک ہے، 90% آف ریئل اسٹیٹ از اسٹریٹجی اینڈ مینجمنٹ، اور 10% ہے باقی کی ساری چیزیں. ٹو بی آنسٹ ایٹ دس پوائنٹ ان اسٹیج میرے لیے کسی چیز کو سلیکٹ کرنا، اس کو کرنا شاید میں 10 منٹ میں کر لیتا ہوں کہ یار یہ جگہ اچھی ہوگی، یہ رسپانس دے گی، یہ کل کو رزلٹ دے گی، بڑھائے گی نہیں بڑھائے گی. لیکن اس کے اوپر 90% میری مینجمنٹ اور ایکسپرٹائز لگتی ہیں، صرف اس چیز کو، فارمولے کو کامیابی تک لے کے جانے کے لیے.
کب اس کو بیچنا ہے، اس کا ٹائم ڈیوریشن 10 منٹ میں میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، لیکن مجھے 2 سال اس کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے، پیرا دینا پڑتا ہے اس انویسٹمنٹ کے اوپر، اور پھر میں اس میں سے جا کے رزلٹ نکالتا ہوں۔ میں نے یہاں پہ دیکھا بہت سارے لوگوں نے جناب وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگ، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ سانو سارا پتہ چل گیا، اسی تک ضرورت ہی کوئی نہیں کپتان صاحب دی ہونتے اسی جو گو اینڈ وینٹ گون، ہم جو مرضی کر لیں، ہمیں پتہ ہے یہ ادھر سے یہ لینا ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ فلانا یہ کہہ رہا ہے، یہ فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، اور 10 بندوں کی باتیں سنی، اور 10 بندوں کی باتیں سن کے آپ نے اپنا ایک نتیجہ اخذ کیا اور اس انالیسس کو کیا۔ وارن بفے کہتا ہے کہ جی کہ ون آف دا تھنگز جو پیپل لوگ کرتے ہیں نا جی، اور وہ یہ ہے کہ جناب پیپل ول کیپ آن میکنگ دا سیم مسٹیکس۔ اس کی ریزن بڑی لاجیکل ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر 25 سے 30 سال کے بعد جنریشن چینج ہو جاتی ہے۔ سو مطلب ہے کہ اس وقت جو جنریشن ہم لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، ہم لوگوں نے جب ہوش سنبھالا اور ہم اس اسٹیج پہ آئے تو ہم 2000 کے اندر ہم آئے، تو ہم نے 2000 سے پہلے ریئل اسٹیٹ کیا تھی ہم نے وہ نہیں دیکھی۔ تو ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم یہ 15 سے 20 سال، اس میں بھی ہم 10-12 سال پہلے ریئل اسٹیٹ کے، ہمارے پاس وہ ایک بڑا لمیٹڈ سا ویژن ہے۔ اس کے لیے آپ کو 50 سال 100 سال اپنی پوری اسٹڈی کرنی پڑتی ہے کہ جی کہ فائنینشیل مارکیٹس، ریئل اسٹیٹ مارکیٹس کیسے فنکشن کرتی ہیں۔ آپ میں سے شرط میں بتا دیتا ہوں کہ جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 99% لوگوں نے صرف اور صرف اپنی لائف کے ایکسپیرینس حاصل کیا، بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے کوئی ایکسپیرینس گین کر لیا۔ تو ہر 30 سال کے بعد، 25-30 سال کے بعد ایک جنریشن چینج ہوتی ہے، اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پچھلے والی جنریشن نے جو غلطیاں کی تھیں اس سے میں نے سیکھنا کیسے تھا۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں اپنی غلطیاں بار بار رپیٹ کرتے ہیں، اور یہ بار بار ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ آپ جو پوچھتے ہیں نا کہ سائیکلز بار بار کیوں رپیٹ ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر 25 سال بعد جس نے پہلا سائیکل دیکھا ہوتا ہے مر چکا ہوتا ہے بھائی، اگلا بندہ آ گیا تو اس کو نے دیکھا ہی نہیں ہوا، وہ کہتا ہے مجھے سارا کچھ پتہ ہے، میں استاد ہوں، میں گرو ہوں، مجھے اس چیز کا پتہ ہے، مجھے علم ہے۔ اور جب آپ اس طرح کرتے رہیں گے آپ وہی غلطی کرتے رہیں گے، بار بار کرتے رہیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی جان آپ لوگ جو ہیں نا وہ ایک ٹپیکل جو ہمارا ادھر بیہیویئر ہے وہ نہ کریں، آپ ایکسپرٹس کے پاس جائیں، ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ کے پاس جائیں۔ آرکیٹیکچر ہے اس کے ایکسپرٹ سے بات کریں، آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ ہے اس کے ایکسپرٹ کو بلائیں، ٹھیک ہے جی، انجینئر ہے ایکسپرٹ انجینئر کو بلائیں۔ خود سے انجینئر مت بنے، خود سے آرکیٹیکٹ مت بنے، خود سے انٹیریئر ڈیزائنر مت بنے، خود سے انالسٹ نہ بنے، خود سے کنسلٹنٹ مت بنے۔ اگر آپ یہ 5-6 کام سارا کچھ یہ آپ کر سکتے ہیں تو بھائی صاحب پھر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی بن جائیں، کیونکہ پھر آپ جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارمنس دے دیں گے ان لوگوں سے جو ادھر بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مہربانی یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ٹیم آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں اور آپ کے کنسلٹنٹ، آپ کے ایڈوائزرز کون ہیں۔ تو سب سے پہلا کام اپنی زندگی میں وہ یہ کریں کہ خود سے سیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سیکھنے کے لیے ہمیں 15 سال 10 سال لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر سیکھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے 10-15 سال ویسٹ ہو جائیں گے۔ ہم چونکہ اس فیلڈ سے ارن کر رہے تھے، ہمارے لیے اس فیلڈ کے اندر آ کے ہم نے اس کو ایز اے پروفیشن اپنایا۔ آپ لوگوں کا یہ پروفیشن نہیں ہے، اور اگر آپ کا یہ پروفیشن نہیں ہے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں، اپنے پروفیشن میں ایکسیل کریں، وہ زیادہ آپ کو بہتر دے گا۔ ادھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اچھا بندہ ڈھونڈیں، اس بندے کو ریسرچ کریں، اگر وہ آپ کی کیپیبلٹیز پہ اور آپ کے جس طرح آپ کو پورا نظر آتا ہے آپ اس کو اپنے ساتھ ہائر کریں، ہائر ہم ایز اے کنسلٹنٹ، اینڈ آپ جو ہے دیکھیں گے کہ آپ کے ریزلٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ انکریز کر جائیں گے۔ یہی وجہ میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں آپ لوگوں کو کاروبار کرنا نہیں آتا، آپ جتنے سارے سیٹ بیٹھے ہو، آپ جتنے سارے جو بڑے بڑے بندے بیٹھے ہیں، کچھ بہت تھوڑے سے ٹاپ کے کچھ لوگ ہیں جن کو آتا ہے، باقی سارے جو ہے نا وہ سیٹ مینٹیلٹی ہے، ہر کام اپنی تجوری کے نیچے کرنا، 1 روپیہ دیتے ہوئے تکلیف ہونا، اور اگر جو ہے 10 روپے ویسے آپ سے کوئی لے جائے تو وہ ٹھیک ہے، کوئی آپ کو کٹ لگا جائے وہ 10 روپے آپ کو برداشت کر دیں گے، لیکن جیب سے کسی کو 1 روپیہ نہیں دینا۔ تو پھر آپ لوگوں کو نا سنسیئر لوگ ملیں گے، نہ آپ کے لیے کوئی ایفرٹ کرے گا۔ کوئی ادھر پاگل نہیں بیٹھا، کسی کے پاس اتنا ویلا ٹائم نہیں ہے کہ جی کہ آپ اس کو کہہ رہے ہو جی میں آپ کو کمیشن نہیں دوں گا، میں آدھا دوں گا، میں پونا دوں گا، میں کوارٹر دوں گا، تو آپ مجھے صحیح بات بتائیں۔ نہیں، دیر آر سو مینی پیپل ان دس مارکیٹ ہو آر ریڈی ٹو گیو یو مچ مور دین ادرز ایلس۔ وہ اس بندے کے اچھے بندے کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو ٹائم نکال کے اس کے پاس جانا پڑے گا۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ تو گائز دیٹ از آل، آئی ہوپ کہ یو ول انڈرسٹینڈ۔ یہ ایک ریئلسٹک کڑوی باتیں تھیں کچھ، لیکن اگر آپ اس کو سوچیں، اس کو پازیٹیو سینس میں لیں، سو ان شاء اللہ تعالیٰ دس کین چینج اے لاٹ آف تھنگس اینڈ لاٹ آف یور پرابلمس کین بی سالوڈ۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ۔